الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، وعلى يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم و جہاں کہنے کی آپ کو سنتا نصر پر سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اس قدر و ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. اور جس طرح حضرات معمول کے مطابق ہر جمعۃ المبارک کو پہلی اذان کے ساتھ سب سے پہلے ادا کیجیے. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کا آدم انسان ساری زندگی مذہبی معاملات ہوں، مساجد میں محافل ہوں، نماز ہو، تلاوت قرآن ہو، اللہ تعالیٰ سب سے عافیہ میں سیدھے پر میں رہنا نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضر کی سعادت نصیب فرمائے. ماہ محرم و حرام گزر رہا ہے.
10 محرم الحرام کا بابرکت اور مقدس دن گزرا۔ تمام اہل اسلام نے اپنے اپنے انداز میں نواسۂ رسول جگر گوشے بطور سیدنا امام عالی مقام امام حسین اہل بیت اطہار خاندان رسول کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، ماحول کا انعقاد کیا، قوم کا اہتمام کیا اور آل رسول کی محبت میں لنگر سبیلیں تقسیم ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے اچھے اعمال کو قبول فرمائے اور سفر کرے، رب و ثواب عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس آیت طیبہ کے ضمن میں اس کی ترجمہ و تشریح تفسیر آپ گزشتہ جمعۃ المبارک سے پڑھ رہے تھے، نواسۂ رسول سیدنا امام عالی مقام امام حسین کی عظمت و شان، آپ کا قرب الہی، قرب رسول، آپ کا مقام، آپ تمام مکاتب فکر علماء کی زبان سے سنتے رہیے۔ اپنے نیٹ کا دور ہے، آج کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، سنتے رہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں، بڑے مقام اور مراتب اور درجات عطا فرمائے ہیں۔ اب کربلا کے اندر یہ جو ایک بہت بڑا انسانیت سوچ کھیل کھیلا گیا، جہاں پہ قیامتیں ٹوٹی، بہت بڑا سامنے کربلا پیش آیا، اس سے سیدنا امام عالی مقام امام حسین نے اسلام کی سپش کھیتی کو اپنے اور اپنے خاندان اور آل رسول کے خون سے بھی شراب کیا ہے، اور اسلام کو اس گرتے ہوئے پرچم کو آپ نے جو سنبھالا ہے، یہ ایسے ہی نہیں تھا، بچپن سے ہی نواسۂ رسول کی تربیت کی تعلیم تھی، بچپن سے۔ جیسے کہ آپ نے یہ معروف بات کی ہے قرآن کریم 29واں سپارہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ امام حسنین کریمین جب بیمار ہو گئے، سیدہ خاتون جنت نے منت مانی، اللہ ان کو شفا دے گا کہ میں روزے رکھوں گی، 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسنین کریمین کو شفا دی۔ اب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے دیکھا جب شہزادوں کو اللہ نے شفا دی، اکثر انصاف ہوئی ہے، منت پوری کی جائے، اس نظر کو پورا کیا جائے، تو آپ نے پھر روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی ساتھ روزے رکھوں گا۔ صبح اٹھے، دودھ سے اور کھجور سے روزہ رکھا، اور دن کو سیدنا علی مرتضیٰ کہیں گئے، محنت مزدوری کی، تھوڑے سے جو لے کے آئے، سیدنا نے دن کو پیسا، آٹا بنایا، کھانا بنا، ابھی وقت افطار ہے، اس بات کا انتظار ہے کہ اس کے لیے کسی سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کرے اور روزہ افطار کرے۔ روزہ رکھا، سیدہ فاطمہ زہرا نے، حضرت علی مرتضیٰ نے، جو معصوم بچے 7-8 سال عمر ہے، انہوں نے کہا کہ آپ بھی روزہ رکھیں۔ حضرت امام حسن، امام حسین، آپ نے بھی روزہ رکھا اپنے والدین کے ساتھ۔ اب دودھ میں کھجور کے صبح روزہ رکھا، سخت گرمی کے دن تھے، بہت طویل دن تھے، پورا دن روزہ، اور پھر افطاری کا وقت تو سامنے کھانا پڑا، بڑی شدت
شدت سے انتظار ہوتا ہے کب روزہ کھلے، افطار ہو اور ہم کھانا کھائیں، پانی پئیں۔ ابھی اس انتظار میں تھے، بھوک کی شدت تھی، پیاس کی کہ دروازے کو دستک ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے جو کہتا ہے حضور میں یتیم، مدینہ تشریف آ کے سارے دروازے کھٹکھٹا چکا ہوں، کہیں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، 2-3 دن سے بھوکا ہوں۔ کسی نے کہا کہ آپ کے در اقدس کے چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، حضور 3-4 روز سے بھوکا ہوں۔ ابھی یہ بات کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا سید علی مرتضیٰ سے، حضرت امام حسن نے وہ سارا کھانا اٹھایا، بات اندر سن رہے تھے، وہ جا کر کھجور پہ پانی کا افطار کر لیا، صبح اٹھے پھر دودھ اور کھجوروں پہ روزہ رکھا۔ دوسرے دن پھر سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لے گئے، کہیں سے کوئی محنت مزدوری کی، کہیں سے کھانے میں انتظام کیا، شام کو پھر روٹی پکڑی سیدہ خاتون جنت نے کھانا تیار کیا۔ اب دوسرا دن ہے، شہزادے نے 7-8 سال عمر ہے، توجہ فرمانا، اور پھر عرب کی گرمی، شدت کی گرمی، ابھی کھانا سامنے رکھ کے بیٹھے تھی، افطاری کا وقت، حضرت بلال کے اذان کے انتظار تھی، سب مسجد کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ تشریف لے گئے، کہا حضور میں مسکین بھوکا ہوں، کہیں سے کچھ نہیں ملا، آپ مجھے اٹھ کے آیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام حسن نے پہلے ہی 7 سال عمر ہے، کھانا اٹھا کے امام حسن سے کہا بھائی کا تم نے دیا تھا آج میری بات ہے، آج دوسرے دن بھی کھانا اٹھائے اور مسجد پہ لے آئے، 2 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ تیسرے دن پھر اٹھے، تیسرا روزہ تھا، تو پھر دودھ پہ کھجوروں پہ روزہ رکھا، دن کو پھر شام کو سیدہ خاتون جنت نے کھانا تیار کیا۔ اب جو افطار کا وقت ہوا تو قرآن کہتا ہے سورۃ الکہف میں کہ بَأَسِیرًا، اب تیسرا دن تھا، کچھ نہیں کھایا۔ اب یہ باتیں پڑھنے پڑھانے تک رہ گئے، سبحان اللہ تک، ماشاء اللہ تک رہ گئے، نماز بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل۔ افطاری کے وقت جتنا بھی سامان پڑا ہو، دل نہیں کرتا کسی کو دینے، بیشک کھانا تھوڑا سا، لیکن معصوم شہزادے 3 دن شدت کی گرمی، کھجوروں پہ پانی میں روزہ رکھ رہے، افطار کر رہے۔ تیسرا دن ہے، پھر دروازے میں دستک ہوئی، حضور کہتی ہوں پیاس سے رہائی ملی ہے، اپنا کوئی نہیں یہاں مدینے میں، بھوک لگی ہے، آپ خاندان رسول ہے، حضور کا گھرانہ ہے، سنا ہے یہاں سے کوئی بھوکا خالی نہیں جاتا، بھوک لگی ہے۔ پھر تیسرے دن بھی کھانا اٹھایا اور دے دیا۔ مسجد میں تشریف لے گئے، نڈال تھے، 3 دن کے 7-8 سال کے بچے امام حسن حسین، مولا علی پاک تشریف لے گئے، نماز مغرب پڑھی۔ تو حضور نے دیکھ کر فرمایا علی تمہارے یہ گھر کی جو 3 دن کا یہ عمل تھا، یہ اللہ کو بڑا پسند آیا اور اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند آیا، اور اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قرآن بنا دیا۔ تو یہ وہ سیدنا یہ بات اس لیے کی کہ یہ وہ امام حسن حسین تھے کہ جن کی بچپن سے تربیت کی جا رہی تھی۔ 3 دن ہو گئے، کچھ کھایا پیا نہیں، بس پانی ہے، کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ کربلا میں جو تشریف لے گئے تھے، اور 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، تو یہ خاکہ ان کی زندگی میں ایک معمول عمل تھا، اس کے مجبور نہیں ہوتے تھے۔ انبیاء تھے، حضور تھے، خاندان رسول تھا، صحابہ کرام تھے، بزرگان دین تھے، یہ فقر و فاقہ، یہ بھوکا رہنا، یہ فقر ان کا اختیاری تھا،
اضطراری نہیں تھا، مجبور اس بات پہ نہیں تھے کہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، معقول مشغلہ تھا، ایک معقول عمل تھا۔ حضرت بابا فرید تھے نا، روزانہ جب شام کو کھانے میں بیٹھتے تو کوئی مانگنے والا آتا وہ ماں دے دیتی، اور جب نہ ہوتا تو ماں کہتی کہ بیٹا فرید آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج کچھ نہیں کھائیں گے۔ اتنا عمل پسند آیا یہ کام کہ پھر اکثر کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ ماں ہم کب اللہ کے مہمان بنیں گے، کب بھوکے رہیں گے۔ تو یہ بات ہے اس دور کے انبیاء اعظام کی، 14ویں صدی کے، تو جو خاندان رسول کے تھے ان کے لیے فقر و فاقہ یا ان کے لیے پیاسا رہنا 3 دن تک، اور آج بڑا کہنا کہ امام حسین پانی کو ترستے رہے اور ایک گھونٹ پانی نہ ملا، پہلے فراز سے جا کر پانی پیتے رہے اور خاندان رسول دیکھتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نہیں ہے۔ امام حسین تو جب جا رہے تھے نا مکے سے عراق کی جانب راستے مقام بیضاء پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ تھے ڈیرے پہ رہنے والے، وہاں پہ آگے بدو لوگ تھے، دیکھا کہ قافلہ گزر رہا ہے، امام حسین آگے آگے تھے، حضرت عباس تھے، مسلم تھے، نورانی شخصیات تھے، چہرے سے نور نکل رہا تھا، چہرے چمک رہے تھے، تو وہ دوڑ کے آئے وہاں پہ رہنے والے جو بدو تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ تم کوئی نورانی شخصیات معلوم ہوتی، تو کہا کہ بتائیں کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہاں پانی نہیں ہے، ایک کنواں ہے خشک پڑا ہے، اگر کوئی پانی کا گھونٹ سے آ جائے تو اتنا پانی کھارا ہے، نمکین ہے کہ انسان زبان پہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ اپنی چہروں سے صورتوں سے بڑی کوئی نورانی اور بڑی ہستی معلوم ہوتی ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں، گزر رہی تھی، اب آپ کے پاس آئے ہیں، کرم فرما دیں، دعا فرما دیں، یہاں پہ پانی آ جائے۔ امام حسین سواری سے اترتے ہیں، پاس کوئی کے پاس تشریف لے گئے، حضور یہ کنواں ہے جس پہ پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے؟ کہا حضور ہے۔ ایک پیالے میں پانی لایا گیا، آپ نے کلی کی، کلی کرنے کے بعد آپ نے پانی اس کنویں میں اپنی کلی کا پانی پھینکا، آپ کو آپ کی کلی مبارک کا پانی کنویں کی تہ تک پہنچنے کی دیر تھی کہ وہ کنواں لبا اپنے منڈیل تک لبا لب پانی سے بھر گیا۔ کہتے ہیں پورے عراق میں اس سے زیادہ میٹھا اور اس سے زیادہ ٹھنڈا پانی کسی کو نہیں پایا۔ تو یہ کیا ہو سکتا تھا کہ نار فرات آگے گزر جائے؟ بس یہ تھا کہ طاقت ہونے زور نہ لایا تو بیٹھے مانگ رضائی دین دنیا کو پیاسے گئے، دعا جہانا دے سائیں۔ مقصد یہ ہے کہ طاقت تھی، چاہتے تو اشارہ کر کے گزارے فرات مڑ جاتے، قیامت تک آ جاتے۔ لیکن امام حسین کو سب سے بڑی دیکھیں آج ہم نے بلا دیا ہے، 10 محرم کیا ہے، 10 محرم آئی چھٹی ہوئی، دکانیں بند ہوئی، بازار بند ہوئے، اور پھر کیا ہوا کہ سب سے بڑا ہم کیا کام کر دیں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ جی لنگر پکا لیں گے، چاول پکانے ہیں جناب، محفل کروانی ہے، اور نہیں تو سبیل لگانی ہے، بس ایک سبیل لگا دی، ایک دیگ پکا دی، چاول تقسیم کر لیے، گھر میں کچھ قرآن خوانی کروا دی، یاسین لے کے بیٹھ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ محبت حسین کا حق ادا ہو گیا، سبیل لگا دی، ایک دیگ پکوا دی، محبت حسین کا حق ادا ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ سب کچھ میں کو معاف کر کے جا رہا ہوں، جو کچھ کرنا تھا اسلام کے لیے میں نے کر دینا، اب تم نے پیچھے کیا کرنا ہے؟ بس ایک سبیل لگا دی، تھوڑے سے چاول تقسیم کر دیتے ہیں، بس جو تمہارے اسلام کا مسلمان ہونے کا حق ہے وہ حق ادا ہو گیا۔ کیا یہ تھا محبت حسین؟ یہی تھی 10 محرم شام ختم ہوئی تو گیا سب کچھ ختم، پھر کوئی دکانیں کھلی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبھی لگی ہے، حضور کی اذان ہو رہی ہے، اپنی نماز پر کیا نہیں کر سکتے۔ محبت حسین ہم نے سبھی لگا رکھی ہے، ٹائم نہیں ہے حضور کی نماز پر، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں محبت حسین میں۔
زہر کی اذان ہو رہی ہے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، وقت نہیں ہے کہ زہر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھے۔ محبت زہر میں کھڑے ہیں نا، لوگوں کو پانی پلا کرے، یہ بولی والی قوم کا آدم پہنچ گیا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کربلا کے میدان میں ظہر کا اس دن جمعے کا دن تھا۔ 10 محرم الحرام امام علی مقام امام حسین جب جمعے کا دن تھا، اس وقت جنگ اپنے آخری مراحل میں گزر رہی تھی۔ امام حسین تھے تقریباً سب اس وقت شہید ہو چکے تھے، قیامتیں ٹوٹ رہی تھی، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھی، خون کے دریا بہہ رہے تھے، شہزادہ اکبر کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ امام حسین صبح سے اپنے بھانجے بھتیجے ان کی لاشیں اٹھا کر اپنے قدموں تک کہاں، اب آپ دیکھیں نا کربلا میں اگر جائیں نا تو وہاں بھی حرم زینبیہ بنا ہوا ہے، یہ وہ ٹیلہ تھا جہاں سیدہ زینب کھڑے ہو کر آپ نے دیکھا تھا کہ امام علی مقام امام حسین وہاں پہ گھوڑے سے شہید گرے گئے، وہاں پر اب امام حسین کا روزہ اقدس ہے۔ اگر وہاں نیٹ پر بھی دیکھیں نا تو حرم زینبیہ سے لے کر سیدنا امام علی مقام امام حسین کے روزہ اقدس تک کافی فاصلہ پڑتا ہے، بہت دور تھا میدان کا، خیمے بہت پیچھے تھے۔ تو امام علی مقام امام حسین وہاں سے جو لاشیں تھے نا، ان کو اپنی چادر کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ کر یہاں تک لا رہے تھے۔ آج ایک میت کا تو چارپائی نہیں اٹھائی جاتی، 4 آدمی ہوتی ہیں کندھا تبدیل کر کر کے صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے۔ اب زور کا وقت ہوا، جمعے کا دن تھا، جمعہ تو پڑھنا نہیں تھا کیونکہ مسافر کو جمعہ نہیں ہوتا، اب زور کی نماز پڑھتے تو بالکل جنگ آخری مرحلے میں داخل تھی۔ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، توجہ فرمانا، آج ایک ہی فکر ہے کہ سبیل لگائیں، لنگر پکائیں، امام حسین کے نام پہ دیں، نماز کا کوئی فکر نہیں، اذانیں گونج رہی ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں، تو محبت حسین بازار میں ایک زور کا وقت ہوا، جمعے کا وقت ہوا، جمعہ پڑھنا نہیں تھا، مسافر نہیں ہوتا، آپ زور کی نماز پڑھ لی تھی۔ ایک صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر وہ آگے بڑھے، 80 سال عمر تھی، حضرت امام حسین کے پاس آئے، کہا حضور نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھ سے خوش ہو، اللہ تجھے خوش رکھے، آپ نے دعا دی، حضور نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ کیا تھا نا کربلا کے صحابہ کرام کا کیا کردار تھا، یہ کردار تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا حضور نماز کا وقت ہو چکا ہے، حضور کی نماز ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، لاشیں کٹ رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، دنگ کو جو ڈوب گیا وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے۔ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ حضور میں جاتا ہوں ان سے جا کے کہتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے کہا کہ یزیدی کوٹ کے سامنے جا کر کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے دم کو روک دو، ہم نے ظہر کی نماز ادا کر دی۔ تو آگے سے ایک یزیدی کتا سپاہی نکلا اور اس نے آ کر کہا کہ لا یقبلو، تم کہتے ہو نماز پڑھنی ہے، اللہ تمہاری کوئی نماز قبول نہیں کرے گا، تمہاری نماز قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اور فرمایا یا خمار اور شرابی، شراب پینے والے، تو کہتا ہے کہ آل محمد کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی تو پھر کس کی ہوں گی؟ اگر امام حسین کی نماز قبول نہیں تو بتاؤ پھر کس کی پوری کائنات میں نماز قبول ہوگی؟ اب یہ تکرار حضرت حبیب ابن مظاہر اور یزیدی کے درمیان ہو رہا تھا نماز کے بارے میں۔ آپ سے کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر جنگ روک دو، ہم نے نماز پڑھ لی، جنگ روک دو، بیٹے شہید ہو چکے ہیں، بھانجے بھائی بھتیجے جان اثار سب کچھ لاشوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور ظہر کی نماز کا وقت ہے تو کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روک دیا جائے، ہم نے نماز پڑھ لی۔ اور یہاں محبت رسول، محبت امام حسین کی سبیل لگی ہے تو نماز کے وقت میں لنگر تقسیم ہو جائے تو ظہر کی نماز آنا اور نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھیں نا حسینی کردار کیا ہے، امام حسین کو بھی سمجھانا کیا چاہتے تھے، کتنا بڑا امتحان ہے، سر درد ہو تو نماز کو انسان نہیں، لاشیں پڑی ہیں اور صبح سے میدان جنگ سے اٹھا کر کھانا تک پہنچا رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو قائد حبیب ابن مظاہر نے لوگ کی جنگ کو روک دیا۔ آپ نے کہا
تکرار بڑھا، یزیدی کچھ اور آگے بڑھے، 80 سال کی عمر تھی حضرت حبیب ابن مظاہر، 80 سال کی عمر، ایک حلے میں ایک مقابلے میں 65 یہودیوں کو آتے، 65 یزیدیوں کو فاصلے طے کرتا تھا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ کردار تھا صحابہ کرام کا جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں صحابہ کا کردار کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک کہ 42 سال فتنہ بڑی کثرت سے موبائل نکال رہا تھا، نیٹ پہ بڑی کثرت سے اس کو پھیلایا جا رہا تھا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے امام حسین کو شہید کیا۔ ترمذی کے حدیث پاک ہے، ترمذی شریف، اس کو لکھ لیں، اس کو رکھ لیں، اس کو یاد کر لیں سبق کی طرح۔ حضور نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے، میرے لوگوں فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ حضور فرما کر رہا، ترمذی کی تمام طرف سے یہ حدیث صحیح ہے، اسے کہا کیا پھر کا شوربہ کھڑے کو کہاں پہ ہے، منہ پہ داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں تو بات کرتا ہے ایمان کی، ان کے عمل کی یاد رکھیے۔ صحابہ کرام جو تھے یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیات ہیں، اور تو کہتا ہے کہ صحابہ کے عمل کو تولتا پھرتا ہے۔ کوئی صحابی رسول اللہ اپنے عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بن، عمل کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بنا، بلکہ کعبے کے مقام پہ ایک ایسا بھی شخص تھا جس نے جو ہے وہ صبح چاند کے وقت کلمہ پڑھا، حضور کا کعبہ پہ لگ گیا، کلمہ پڑھا، ظہر کی نماز سے پہلے صحابی رسول کا مثال ہے، انہوں نے نماز پڑھی، روزہ کو وقت نہیں ملا۔ اب پوری دنیا کے عابد ظاہر کتب غوث جتنے عبادت گزار عبادت اکٹھی کرنی گائیں، ولی اکٹھے ہو گائیں، اس صحابی رسول کی قوم کی اٹھنے والی گرد کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اے جو صحابہ کے عمل کی بات کرتے ہیں، حضور حدیث سے بعد حضور نے فرمایا من سب اصحابی، توجہ فرمانا، من سب، یہ تمام کتب حدیث، من سب اصحابی، حضور نے فرمایا جس نے میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہا، گالی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، اس پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور اس پر تمام جہان کے لوگوں کی لعنت ہے جس نے میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہا، یہ سب کچھ ہے۔ آج ایک بات وہ صحابہ نے شہید کیا تھا امام حسین کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور حدیث پاک بڑی توجہ سے اس کو سننا، وقت نہیں ہے لیکن بڑی غور سے اس کو سننا۔ حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، سیاتی قوم انقریب ایسے لوگ آئیں گے، انقریب ایک ایسی قوم آئے گی، لوگ آئیں گے، حدیث بڑی توجہ سے سننا۔ سجادی قوم انقریب ایک ایسے لوگ آئیں گے، حضور نے فرمایا یسبونہم، جو صحابہ کرام کو سب کو شتم کریں، صحابہ کرام کو گالیاں دیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے، وَيَنْقُصُونَهُمْ، اور ان کی ذات میں نقص اور عیب کا نقش کریں گے۔ انقریب کے لوگ آئیں گے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے، ان کے ایمان کو اپنی عقل کی کسوٹی پر تولنے کی، ناپنے کی کوشش کریں گے، وَيَنْقُصُونَهُمْ، اور ان کی ذات میں نقص اور عیب تلاش کریں گے۔ تم نے کیا کرنا؟ فَلَا تُجَالِسُونَهُمْ، ان کی مجلسوں میں نہیں جاتے، فَلَا تُجَالِسُونَهُمْ کے لفظ حدیث کے، فَلَا تُجَالِسُونَهُمْ، ان کے جلسے، ان کی محفل، ان کی مجلسوں میں نہیں جانا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، اور ان کا کھانا نہیں کھانا۔ نام حسین کو فتح عادی لگ کر کھا لو۔ فرمایا جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہ کام نہ دے، فرمایا ان کی مجلسوں میں جانا ہے، وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، نہ ہی ان کا کھانا کھانا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، اور نہ ہی ان کا شربت پینا ہے۔ سبیل ہے کہ شربت پینا، امام حسین کے نام بھی سبیل ہے۔ حضور نے فرمایا وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، نہ ہی ان کی شربت پینا ہے، نہ ہی ان کا پانی پینا ہے تم نے۔ اور آگے حضور نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوهُمْ، نہ ہی اپنے بچوں کے رشتے ان کو دینے ہیں، نہ ہی ان کے رشتے کرنے ہیں۔
آگے حضور نے فرمایا ذا ماتو، جب ان میں سے کوئی مار جائے، جو صحابہ کرام کو برا بنا جائے، کوئی مار جائے تو تم نے کیا کرنا؟ فلا تصلوا علیہم، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، نہ ان کے پاس جانا ہے کہ کوئی بات نہیں، بازار میں جانا ہے، کاروبار ہے، افسوس کے لیے چلے جائیں۔ اتنی صراحت ہے کسی بات، اتنی صراحت، اتنی صراحت۔ آج سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے صاحب، برا بلا یہ حدیث پاک پھر میں نے پڑھی، جب بقر نے اس کی تشریح کرے، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی، اللہ نے مجھے تمام انبیاء میں سے چنا اور سب کا سردار بنا۔ ترجمہ سن، آگے حضور فرمایا وقت آ رہی، اور پھر اللہ نے میرے لیے چنا تمام عالم ارواح میں تمام لوگوں کو، اولاد آدم کے دلوں کی طرف اللہ نے دیکھا۔ وقت آ رہی، پھر دیکھا وہ دل کہ جو فجعلنی منہم بینہم وزراء واصحابا وانصارا واصحارا، حضور نے فرمایا پھر دیکھا وہ دل جو سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، ان کو میرے صحابہ کی چوٹ، وہ دل اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے، اللہ نے پھر ان کو میرے سسر جو تھے ان کی چوٹ، واصحارا، پھر وانصار جو اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے، اللہ نے میرے جو داماد تھے، میرے سسر تھے، ان کو چوٹ۔ آگے فرمایا حضور نے من سبہ فعلیہ لعنۃ اللہ، جس نے میرے انصار، میرے صحابہ، میرے سسر، میرے داماد، حضور کے سسر کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدہ عائشہ صدیقہ کی بیٹی، سیدنا فاروق اعظم آپ کے بسم اللہ حفصہ حضور کی گھر، یہ سسر تھے حضور کی۔ فرمایا اصحارا، حضور نے فرمایا اللہ نے تمام اولاد آدم کے دلوں کی طرف دیکھا، جو سب سے زیادہ پاکیزہ دل پائے، ان کو میرے سسر اور میرے داماد بنا دیا، میرے صحابہ میرے اصحاب بنا دیا۔ من سبہ، جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی، برا بھلا کا ان کے مان کا اپنی عقل پہ توڑنے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا حضور نے فرمایا من سبہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت۔ اس سے زیادہ جو پر کوئی عقیدہ نہیں میں بیان ہو سکتا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے بھی آئے تو دو چار مسائل سنائے، رو دو کر چلے گئے۔ تو یہ ہے ایمان، اپنے ایمان کی فکر۔ تو امام حسین کا سبب کیا تھا؟ کربلا میں جنگ ہو رہی تھی، سب کو روک لیا، جنگ کو روک لیا، اور نماز ظہر ادا کی۔ ایک ہی سبب تھا، کچھ بھی ہو جائے، جان کے ٹکڑے بھی ہو جائے، نماز نہیں جانی چاہیے۔ اللہ کی محمد کی توفیق عطا فرمائے۔